بس آج جبکہ بہت مدت بیت چکی ہے، میں 71 برس کا ہو گیا ہوں، بڑھاپے میں ہوں، لیکن مجھے وہ انیلا کا مرکزی کردار اور وہ رضیہ بٹ کی یہ نگارش جو ہے، یہ کوشش جو ہے اس کے بارے میں، تو میں نے چاہا کہ میں اس کی جو ناولٹ ہے اس کا کوئی ایپیٹوم، اس کا کوئی خلاصہ اپنے جو یوٹیوب پہ میرے چینل کو دیکھتے ہیں ان کے لیے بڑی نئی بات ہوگی۔ تو انیلا کی زندگی دراصل کسی ایک واقعے کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ بہت سے خاموش لمحوں کا حاصل تھی۔ وہ کیسے ماحول میں پلی بڑی جہاں عورت کے جذبات کو سنا کم اور ناپا زیادہ جاتا ہے، خاموشی کو شرافت کہا جاتا تھا اور سوال کرنے کو بغاوت۔ بچپن سے جوانی تک اس نے یہی سیکھا کہ برداشت عورت کی پہچان ہے، لیکن اس کے اندر ایک سوال ہمیشہ زندہ رہا کہ انسان ہونے کے لیے صرف برداشت کرنا ہی کافی ہے، اور جو برداشت نہ کر پائے کیا وہ انسان نہیں ہوتا؟ کیا جو کسی بات پر رد عمل کا اظہار کرے وہ انسان نہیں ہوتا؟ جوانی میں قدم رکھا تو اسے شدت سے محسوس ہوا کہ سب سے بڑی خواہش محبت نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے جانا جائے، اسے سمجھا جائے، کوئی ہو جو اس کی خاموشی پڑھ سکے، جو اس کے رکنے میں بھی سوال محسوس کرے، میں کیوں ٹھہر گئی ہوں، میں کیوں رکی ہوئی ہوں، اس سوال کا جواب اس کے پاس ہو، وہ جاننا چاہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اسی مرحلے پر اس کی زندگی میں ایک تعلق آ گیا، باتوں میں نرمی تھی، لہجے میں یقین سا محسوس ہوا، اور کہا گیا کہ اب تم تنہا نہیں ہو، تم اکیلی نہیں ہو۔ یہ جملہ اس کے لیے محض ایک جملہ نہیں تھا، یہ چند لفظ اس کے لیے محض الفاظ نہ تھے، یہ ایک سہارا تھا جس پر اس نے اپنا دل رکھ دیا۔ مگر وقت کے ساتھ وہ سہارا کمزور پڑنے لگا۔ الفاظ تو موجود تھے لیکن ان میں ذمہ داری نہیں تھی، قربت تو تھی مگر تحفظ نہیں تھا۔ جب اسے سوال کیا تو کہا کہ تم بہت حساس ہو۔ اس کا حساس ہونا بھی ایک مسئلہ تھا ان کے لیے۔ جب اس نے وضاحت چاہی تو کہا گیا زندگی اتنی مشکل تو نہیں ہوتی جتنی تم بنا رہی ہو۔ یوں آہستہ آہستہ محبت اس کے لیے سکون نہیں، اضطراب کی وجہ بن گئی۔ وہ ہنستی تھی مگر اندر سے تھک چکی تھی۔ گھر، معاشرہ، تعلق، تینوں جگہیں اس ایک ہی نصیحت کی پشت پہ کہیں کھڑی ملیں، خاموش رہو۔ لیکن خاموشی اس کے لیے شفا نہیں بنی، زخم بن گئی۔ وہ زخم اب بڑھتا چلا جا رہا تھا، گاؤ سے ناسور بھی بن سکتا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے ڈھیروں سوال کرتی، کیا محبت مانگنا واقعی غلط ہے؟ یہ غلط صرف یہ ہے کہ میں نے خود کو کم اہم سمجھ لیا ہے، یا میں سمجھتی ہوں کہ میری کوئی قیمت ہی نہیں ہے؟ کیا مجھے اپنے آپ کو اسس کرنے میں، اپنے آپ کو جانچنے میں، ناپنے میں، ماپنے میں مشکل پیش آ رہی ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ ناول میں یہی اصل موڑ تھا۔ انیلا کو احساس یہاں ہوتا ہے کہ مسئلہ کسی ایک شخص کا نہیں، بلکہ اس پورے سماجی ڈھانچے کا ہے، جو عورت سے قربانی تو مانگتا ہے مگر بدلے میں جذباتی تحفظ نہیں دیتا۔ اس کی زندگی میں کئی رشتے آئے، سب نے محبت کا وعدہ کیا مگر کسی نے اسے مکمل انسان سمجھ کر قبول نہیں کیا۔ انسان کمی، کوتاہی، اچھائی، برائی، ان سب سے عبارت ہوتا ہے، لیکن کس نے اس عبارت کو پڑھنا چاہا؟ اس کی حدیث دل کو کس نے سننا چاہا؟
کسی نے بھی نہیں. یہی سمجھ اسے آہستہ آہستہ مضبوط کرتی چلی گئی. وہ ٹوٹی نہیں، وہ سیکھتی رہی. آخر کار وہ کسی شور شرابے کے بغیر اس نے فیصلہ لے لیا. اب وہ خود کو ثابت نہیں کرے گی. اب محبت اگر آئے گی تو محبت اس کے ساتھ احترام سے پیش آئے گی، ورنہ اس کی غیر موجودگی اسے قبول ہے. میں اس ایموشنل، اس جذباتی کیفیت سے باہر نکلوں گی. مجھے محبت کی عدم قبولیت تو موجود ہے، لیکن مجھے ایک مکمل انسان نہ سمجھا جائے اور کمی کوتاہیوں سمیت قبول نہ کیا جائے، یہ ناقابل قبول ہے. انیلا کا انجام روایتی خوشی نہیں بلکہ شعور تھا، شعور ہے. اور انیلا دراصل وہ کردار ہے جو ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے کے لیے ہے. کسی ایک شخص کے چلے جانے سے انیلا ختم نہیں ہو جائے گی. انیلا ایک شعوری کیفیت کا نام ہے، ایک جیتی جاگتی تصویر. اور اب وہ اپنے خلاف نہیں تھی، وہ اکثر اپنے خلاف رہا کرتی تھی. انیلا ایک عورت کی کہانی نہیں، ایک ذہنی اور جذباتی سفر ہے، اور جس میں جو بھی اس سفر پہ نکلا ہے وہ انیلا ہی تو ہے. وہ ہر اس عورت کی نمائندگی کرتی ہے جو محبت کے نام پر خود کو کھو بیٹھی ہے. وہ ایک دن اپنی ذات کو، وہ فراز والی بات ہے، فراز تیرے سوا ہے کون تیرا، تجھے تجھ سے جدا دیکھا نہ جائے، وہ بت ہے یا خدا دیکھا نہ جائے، یہ عالم شوق کا دیکھا نہ جائے. یہ بھی تو ایک شوق ہو جاتا ہے جب بندہ خود کو جاننا چاہتا ہے، خود کو پہچاننا چاہتا ہے، خود کو سمجھنا چاہتا ہے، اور پھر اس سمجھ کے ذریعے لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہے. اور غور سے دیکھنے کی عادت تو لوگوں کو اچھی نہیں لگتی نا. وہ سمجھتے ہیں یہ کچھ زیادہ کر رہا ہے. ایسا نہیں. جاننا، سوچنا، سمجھنا یہ انسانی فطرت کا خاصہ ہے. اور جو ایسا کرتا ہے، جو ایسا کرتی ہے، وہ انیلا ہے، وہ انیلا ہے. تو ہم ابھی انیلا کے بارے میں بات کر رہے تھے، رضیہ بٹ کے اس ناولیاتی خلاصے کی بات، اس کے اس سکرپٹ کی بات جو اس کے اندر موجود تھا. اور وہ کہیں وہ ایسی وجہ تھی کہ وہ رکی ہوئی تھی. آخر کار رضیہ بٹ نے انیلا کے حوالے سے اس مرکزی کردار کو پا لیا، جان لیا، سمجھ لیا، اور اس سمجھ اور اس شعور سے پھر اس نے معاشرت کو پڑھنا شروع کیا. بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. تھینکس سو مچ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. میں تھا سلطان بن تاج، انیلا کے مرکزی کردار کے ہمراہ، جو کہ رضیہ بٹ کے قلم سے ہم تک پہنچا. اجازت دیجیے. بہت شکریہ، بہت نوازش، بہت